ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور جو کچھ ہم دیتے ہیں اس میں سے وہ خرچ کریں، نماز قائم کریں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب یہ جو دو عمل ہیں، یہ دو عمل ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں انسان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اس میں بظاہر تو بندے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ وقت بھی لگ رہا ہے، پانی بھی آپ کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ فرصت نکال کر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بظاہر آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح انسان کے پاس جو مال اور دولت آتی ہے اس کو وہ خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر غریبوں میں خرچ کرتا ہے، مسکینوں میں خرچ کرتا ہے، بظاہر اس میں کوئی اس کا فائدہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پیسے تو جا رہے ہیں، پیسے آ نہیں رہے، مال آ نہیں رہا، بلکہ مال خرچ ہو رہا ہے، مال جا رہا ہے۔ لیکن ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم نماز قائم کریں، اس لیے کہ اللہ نے نماز میں کامیابی رکھی ہے، کامیابی بتلائی ہے، لہذا ہمیں نماز پڑھنی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جو انہوں نے نماز میں خشوع پیدا کیا۔ گویا کہ نماز پڑھنا یہ کامیابی کا ایک سبب ہے۔ پیسہ خرچ کرنا، مال اور دولت خرچ کرنا کامیابی کا سبب ہے، لیکن چونکہ بظاہر آپ کو کوئی نفع نظر نہیں آتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں انسان نماز سے دور ہے۔ ایمان والے نماز نہیں پڑھتے، جو پکے ایمان والے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بہت بھاری چیز ہے، سوائے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بھاری چیز ہے۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کو اپنے لیے تحفہ سمجھتے ہیں، نماز کے بغیر ان کا جینا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مشاہدے پر ان کا ایمان نہیں۔ آپ رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، اس پر زیادہ آپ نفع لیتے ہیں سود کی شکل میں، بظاہر اس میں نفع نظر آتا ہے، آپ کی آنکھوں میں یہ نفع دکھتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اب جس کا اعتقاد اللہ کی ذات پر ہوگا، آخرت کے دن پر ہوگا، وہ اس مشاہدے کو نہیں دیکھے گا کہ مجھے کیا نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اسی لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مکمل کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ مہیا فرمائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اسباب نہیں تھے، کامیابی کے راستے
کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل و دماغ میں یہ ودیعت رکھی ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دین کو سمجھ سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں، نصارہ بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، ورنہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ شریعت کو سمجھ سکتا ہے، اس کو قبول کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بہت سہل اور دین ایک ایسا راستہ بنایا ہے، کشادہ راستہ، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، سیدھا راستہ، کشادہ راستہ۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شخص آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشقت کے اس راستے پر چل سکتا ہے۔ دین اسلام کو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا، شریعت مطہرہ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم قرار دیا۔ اس راستے پر وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اگر ادھر ادھر نکل جاؤ گے تو تم بھٹک جاؤ۔ تو راستہ اللہ نے ہدایت کا آسان بنایا، پڑھا لکھا، ان پڑھ، سمجھدار، چاہے نہ سمجھ، ہر آدمی تھوڑی سی محنت کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے۔ غریب، امیر، ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس پر چل سکتا ہے۔ اس لیے بہت سے غریب بہت سے امیروں سے آگے نکل جائیں، حالانکہ ان کے پاس اسباب اور وسائل زیادہ ہیں، ثواب حاصل کرنے کے اسباب ان کے پاس ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، مساجد بنا سکتے ہیں، بہت سارے ان کے پاس مواقع ہیں۔ غریب صدقہ نہیں کر سکتا ہے، اور کرے گا بھی تو تھوڑا سا صدقہ کرے گا، امیر زیادہ صدقہ کرے گا، اور بہت سارے رفاہی کاموں میں غریب حصہ نہیں لے سکتا لیکن امیر لے سکتا ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے غریب امیروں سے آگے نکل گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو بھی چلے گا اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم ایک کامل انسان بننا چاہتے ہو، تم ایک اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ یعنی کامیابی کے اسباب میں یہ سبب ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھو، جیسے ہے اس کے مطابق عمل کرو، کامیاب ہو۔ کامیابی کا اسباب
جیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے خوبصورت، سب سے معیاری، اس لیے کہ براہ راست اللہ سے وہ ہدایات لے کر آتے تھے، اللہ کی تربیت میں ہوتے تھے، اللہ ان کی تربیت فرماتے تھے اور وہ امت کی تربیت کیا کرتے تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کو بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اسی لیے وما هو علی الغیب بضنین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ غیب کی جو خبریں آپ تک پہنچائی جاتی تھی، بتائی جاتی تھی، اس میں بہت نہیں کرتے تھے۔ جو بات جس طرح آپ تک پہنچائی گئی وہ بات من علم امت تک پہنچاتے تھے۔ صحیح معنوں میں اللہ کے احکامات کو امت تک پہنچایا، پورا دین مکمل کر کے امت تک منتقل کر کے، جیسے جیسے دین آتا رہا، احکامات آتے رہے، اس پر عمل پیرا بھی ہوتے رہے، امت کو بتاتے بھی رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ سب حاضرین نے کیا کہا کہ آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق بھی ادا کیا، بل ادیت حق، آپ نے تو حق ادا کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں، ان کی گواہی پر اے اللہ آپ گواہ بن رہے کہ میں نے دین اسلام پہنچا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو تمہارے پر تام کیا اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوا۔ اب دین اسلام کے علاوہ جو کوئی راستہ اختیار کرے گا وہ راستہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام مذہب اسلام اس کو معیار قرار دیا ہے اور نجات کا سبب قرار دیا ہے۔ امت کو حکم دیا ہے کہ نبی کی تعلیمات، جو شریعت کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات جو نبی کے ذریعے سے تم تک آئی ہیں، انہیں اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن انسان چونکہ اس کے اندر خواہشات کا مادہ بھی، حیوانیت، ملکوتی صفت بھی انسان کے اندر کبھی کبھی ملکوتی صفت غالب آتی ہے۔ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور کبھی حیوانی صفت غالب آ جاتی ہے تو نمازیں بھی چھوڑتا ہے، حیوان بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت ماحول میں رہنے کی ضرورت ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، مساجد کا ماحول، جب انسان اچھی صحبت میں رہتا ہے تو اس کے اندر ملکوتی جو صفت ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ حیوانی جو راستے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا، اور انسان یہ ماحول کا محتاج ہے۔ اثر جلدی قبول کرتے ہیں کسی بھی چیز کا،
لیکن لوگ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، اس سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جن کے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب، جسمانی اعتبار سے بھی شفا ہے، روحانی اعتبار سے بھی شفا ہے، اور کیمیائے حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ضابطہ اس کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ موجود ہے، اس کے باوجود نجیبوں کو جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، قسمت بتاؤ۔ جادوگروں کے پاس جا کر ان سے عمل کرواتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب اللہ پر انسان کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح بدعقیدہ لوگوں کی طرف لوگ جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات، حالات بدلنے والی ذات اللہ کی ذات، نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات، اور یہی تعلیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اندر بھی ملتی ہے۔ اور آپ نے بتلایا ہے نقصان ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ اس لیے انسان کی جو زندگی ہے دنیا کی، یہ بہت اہم ہے۔ اگر یہ ناکام ہو گیا تو بہت بڑی ناکامی ہے، اور کامیاب ہو گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے اسباب ہیں وہ بالکل عام فرمایا، مشکل نہیں بنایا۔ الدین یسر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دین تو بڑا آسان ہے، دین کو آسان بنایا۔ اس لیے کہ اگر دین مشکل ہو جاتا تو پھر تو ساری دنیا ناکام ہو جاتی، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کامیاب ہو کر میرے پاس آئے، اس لیے اللہ نے دین کو آسان بنایا۔ کوئی دین کو مشکل بنا نہیں سکتا۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کسی سے کوئی دو چار باتیں پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یہ تو بڑے بڑے کوئی دیندار لوگ ہوں گے جو علم حاصل کرنے والے ہوں گے، وہی بتا سکتے ہیں۔ حالانکہ بنیادی جو معلومات ہیں یا بنیادی جو تعلیمات ہیں، اسے سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز فرض، نماز کا علم بھی فرض ہے۔ روزہ فرض، روزے کا علم بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا جس سے آپ کی صحیح زکوٰۃ ادا ہو جائے وہ فرض۔ لیکن فرصت نہیں مسلمان کے پاس، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں، دین سیکھنے کی فرصت نہیں۔ دین تو آسان ہے لیکن مسلمان کے پاس وقت نہیں۔ موبائل دیکھنے کا وقت ہے، اخبار پڑھنے کا وقت ہے، بیٹھ کر بات کرنے کا وقت ہے، غیبت کرنے کا وقت ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں اور دین سیکھنے کا وقت نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، مسلمان آج پیچھے ہو گیا، مسلمان آج برے حالات دیکھ رہا ہے، پریشانی۔ حالانکہ مسلمان کے پاس قرآن ہے، مسلمان کے پاس نماز ہے، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس کے باوجود مسلمان آج پریشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اسلام سے بے وفائی کی۔ لہذا اسلام اپنی جگہ حق ہے، سچا مذہب ہے، جو اسلام پر چلے گا وہ کامیاب بھی ہوگا اور پرسکون زندگی گزارے گا۔ لیکن اسلام سے جو بے وفائی کرے گا،
اور اس کو مطالعہ کریں، علماء سے سیکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صرف کھانا پینا اور کمانا یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں، یہ خالصتاً جانور بنا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی اگر یہی کام کرے تو جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں، جب تک ہم علماء کے ماحول میں نہیں جائیں گے، ان کی صحبت میں نہیں جائیں گے، اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جائیں گے، ہم انسان بن نہیں سکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو ہم انسان ہوں گے لیکن حقیقت میں ہم جانور ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے مساجد کے ماحول میں آئے، علماء کے پاس جائیں، دین سیکھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ